اب تو عمران خان کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے اندر ہیں. جو نامعلوم طاقتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں جو نظر نہیں آتی. گرفتاریاں نا انتقام یہ سیاسی جماعتیں نہیں لیتی. سیاسی جماعتیں صرف استعمال ہوتی ہیں. پاکستان کے ساتھ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ نے بٹھا دیا. وہ ایڈمنسٹریٹر اس طریقے سے تھا کہ پنجاب میں آتے تھے وہ صاحب, اوپر اپنے بھائی کی حکومت ہوتی تھی تو وہ وافر تعداد میں فنڈز آتے تھے تو پنجاب میں وہ سارے پیسے لگتے تھے, کہتے تھے دیکھو کتنا شاندار یہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہے. سعودی عرب پیسہ کیوں نہیں دے رہا, یو اے پیسہ کیوں نہیں دے رہا, چین پیسہ کیوں نہیں دے رہا. ان کو پتا ہے اس گورنمنٹ پاپولر نہیں ہے. السلام علیکم جی, راج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ارسلان اسلم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر اینکر پرسن, صحافت میں اپنا ایک بڑا نام رکھنے والے عمر دراز گوندل صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا اپنے تاثرات رکھتے ہیں پاکستان کے جو حالات ہو چکے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کرم اللہ پاک کا. اچھا سر, یہ جو پاکستان کے آج کل حالات ہو چکے ہیں معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے کو بہت کچھ ہے, ہم سب کہہ رہے ہیں, اب کہنے کا وقت نہیں آ گیا, اب عمل کرنے کا اور سیکھنے کا وقت ہے. پاکستان ہر لحاظ سے ہم ایک بریک ڈاؤن پہ پہنچ چکے ہیں. معاشی لحاظ سے تو آپ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے کہ آپ کے پاس یہ 3-4 ارب ڈالر جو ہیں وہ پڑے ہوئے, اس سے کیا کر لیں گے؟ 2.5 ہفتے کی آپ کے پاس صرف ایکسپورٹ کا پیسہ پڑا ہوا ہے, امپورٹ کا پیسہ پڑا ہوا ہے. اور سیاسی لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. اس ملک کے اندر بحث یہ ہو رہی ہے الیکشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. بہت برے حالات ہیں, اچھی خبر نہیں ہے. اور اس میں یہ کہوں کہ یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا. ہم سب ذمہ دار ہیں, پاکستانی سوسائٹی ذمہ دار ہے, اور اس نہج تک پہنچانے میں ہمارے رویے ہیں, ہمارے کچھ مہربان ہیں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا, لیکن کوئی اچھا منظرنامہ اس وقت پاکستان کا نہیں ہے. سر, یہ جو پاکستان کی جو سیاسی پارٹیز ہیں یہ ایک دوسرے سے سیاسی انتقام میں لگی ہوئی ہیں. کبھی ان کی گرفتاری ہو رہی ہے, کبھی ان کی گرفتاری ہو رہی ہے. تو عوام کی طرف تو یہ دھیان بہت کم ہی دے رہے ہیں, ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ایک مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, کچھ پیپلز پارٹی میں, کچھ نون لیگ میں, وہ چھوڑی جا رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو گئے, یہ سب ملا کے ایک نیو پارٹی لے کے آ رہے ہیں, یا پھر پاکستانی سیاست میں کسی اور طریقے سے یہ ان ہونا چاہتے ہیں. کیا دیکھ؟ اچھا, یہ جو گرفتاریاں نا انتقام یہ سیاسی جماعتیں نہیں لیتی, سیاسی جماعتیں صرف استعمال ہوتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر بے نظیر نے جو نواز شریف کے خلاف کیا انہیں احساس بعد میں غلطی کا ہوا. نواز شریف نے جو بے نظیر اور زرداری صاحب کے خلاف کیا انہیں بعد میں غلطی کا احساس ہوا. ابھی تحریک انصاف کل حکومت سے نکلی ہے, وہ کہتے ہیں جی وہ جو رانا ثناءاللہ پہ کیس تھا نا وہ شہریار آفریدی نے نہیں بنایا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اقتدار کی سیاست کرتی ہیں. جب اقتدار کی سیاست کرتی ہیں تو ایک اور پارٹی ہے جو ہمیں نہ وہ پارٹی رجسٹرڈ ہے, لیکن اصل میں اس ملک کے اندر جو تمام چیزیں ہیں آپ کسی سے پوچھ لیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ اعظم سواتی کو کیا مسلم لیگ نون کی حکومت نے گرفتار کیا؟ نہیں گرفتار کیا. کیا رانا ثناءاللہ کو تحریک انصاف کی حکومت نے گرفتار کیا تھا؟ نہیں گرفتار کیا. یہ کوئی اور ہے جو گرفتار کرتا ہے. سیاسی جماعتیں اپنے اس اقتدار کے لالچ میں اور اس چیز کے اندر صرف اور صرف استعمال ہوتی ہیں. جی, تو یہ جو فواد چودھری کی گرفتاری ہے, آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ بھی کوئی سیاسی انتقام نہیں ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا؟ سیاسی انتقام سے مراد یہ ہے کہ انتقام ہے, لیکن یہ سیاسیوں کا انتقام نہیں ہے. سیاسیوں کا انتقام نہیں ہے. جی بالکل. تو آپ کیا دیکھتے ہیں, پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا ہوا ہے, تو اس کا کچھ سولوشن بھی تو ہوگا. کس طرح دیکھتے ہیں, کیا سولوشن ہے اس میں؟ میری رائے ذاتی ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیا جاتا. مطلب مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک ویل آف ہوں, آپ اچھا کھاتے پیتے ہوں, گاڑی ہو, گھر ہو, آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر کے آس پاس ایک ایسا بندہ ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, کیا کرے گا؟ آپ کو لوٹے گا, مارے گا. اس طرح سے انڈیا کیوں چاہے گا, چائنا کیوں چاہے گا؟ لیکن میں اصل جو پریشانی کی بات ہے نا, میرا خیال پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا, ڈیفالٹ نہیں کرے گا, اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع ہمارے اوپر آئے, لیکن اس کی نا ایک پرائس ہو, ہمیں وہ پرائس بڑی مہنگی پے کرنی پڑے گی. اگر آپ IMF کی ڈیمانڈ آپ نے سری لنکا کے کیس میں دیکھی ہوں, آپ نے مصر کے کیس کے اندر دیکھی ہوں, ہم وہ پرائس پے کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اصل سوال یہ ہے میرے خیال سے. جی بالکل. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کی معیشت بہتری کی طرف جائے گی, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب تو بالکل ناکام ہو چکے ہیں. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا مہنگائی ختم کرنے کے لیے, مگر اپنے کیسز تو ختم کروا چکے ہیں, مگر مہنگائی ختم نہیں کر چکے. تو ان کے بارے میں, اسحاق ڈار کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسحاق ڈار نہ پہلے اکانومسٹ تھے نہ آج اکانومسٹ ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر میں آپ کو اپنے فائنینشیل معاملات آپ کے حوالے کر دوں اور آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ بینک سے اتنا مرضی قرضہ لے لو, تو آپ میری گاڑی بھی بڑی اچھی کر دیں گے, گھر بھی کر دیں گے, تو مجھے یہی لگے گا میں آپ نے بڑی اچھی مینجمنٹ کیا ہے. یہ نہیں پتا جب آپ چھوڑیں گے تو پتا چلے گا میں کتنا مقروض ہو گیا. پاکستان کے ساتھ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ نے بٹھا دیا. چلیے ایک اچھا ہوا کہ شہباز شریف کا ہوا بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے. وہ ایڈمنسٹریٹر اس طریقے سے تھا کہ پنجاب میں آتے تھے وہ صاحب, اوپر اپنے بھائی کی حکومت ہوتی تھی تو وہ وافر
تعداد میں فنڈز آتے تھے تو پنجاب میں وہ سارے پیسے لگتے رہتے تھے، دیکھو کتنا شاندار یہاں پہ ڈیلیور کر. اسی طرح سے یہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں بھی تھا. چلیے اب تو جو نامعلوم طاقتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں جو نظر نہیں آتی. اب تو عمران خان کے علاوہ تمام پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے اندر ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے باوجود آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کوئی چیز لیک کر رہے ہیں. وہ لیک کیا کر رہے ہیں؟ آپ عوام کا مینڈیٹ لیک کر رہے ہیں. آپ کو اسٹیبلٹی اس ملک کو چاہیے. اسحاق ڈار کیا، اسحاق ڈار کی جگہ پہ نواز شریف کو بھی یہ واپس لے آئیں، اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی، اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ یہ سوچیں نا کہ سعودی عرب پیسہ کیوں نہیں دے رہا، UAE پیسہ کیوں نہیں دے رہا، چین پیسہ کیوں نہیں دے رہا. ان کو پتا ہے اس گورنمنٹ پاپولر نہیں ہے، گورنمنٹ کی پبلک میں سپورٹ نہیں ہے، اس گورنمنٹ کا پتہ ہی نکل چلی جائے. لیکن IMF کیوں لٹکا رہا ہے یہ کر، ان سب کو پتا ہے کہ یہ ان کی عوام کے اندر نہیں ہے. میرے خیال سے ایک ہی حل ہے، سیاسی استحکام آنا چاہیے. اور شاید اس وقت جو مسئلہ ہے نا وہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ عمران خان ہمیں چیلنج کرے یا فلاں ہمیں چیلنج کرے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ راج ہے. میں نے کل ٹویٹر کے اوپر لکھا، میں نے کہا آپ کا راج تو چلتا رہے گا، ملک نہیں چلے گا. بالکل اسی طرح ہے. تو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری سیاسی پارٹیز کو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں تو لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ہر تنگ آ چکا ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ عمران خان اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تو الیکشنز کا دورانیہ آنے والا ہے، تو عمران خان تھرڈ میجورٹی سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عوام کے فیصلے سے تو نظر آ رہا ہے اور PDM جس طرح الیکشن سے بھاگ رہی ہے نظر آ رہا ہے. لیکن وہ کچھ صحافی ہیں ہمارے دوست ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، اور عمران خان نے خود بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان پہ ہم نے کانٹا لگا دیا. اور کانٹے سے مراد یہ ہے، کہتے ہیں کہ فیصلہ، کہتے ہیں جی عمران خان جتنی مرضی لے کے آ جائے میجورٹی، اب ان کو قبولیت نہیں ملے گی. اب معلوم نہیں قبولیت تو عوام دیتی ہے، عوام کی قبولیت کے بعد بھی کس کی قبولیت ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے. اور دوسری پارٹیز کیوں ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے حکومت. دیکھیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے بے وقوفی کی، دیکھیں جی اپنی یاشیاں چھوڑ دیں، پروٹوکول چھوڑ دیں. اسے کیا کیا؟ کیس سمپل سا ہے. وہ کہہ رہا ہے دیکھو اس طرح اس حکومت نے ڈیلیور نہیں کرنا، ملک نے ڈیلیور نہیں کرنا اپنی حکومت قربان کر کے. وہ پاپولر کیوں ہے؟ لوگوں کو لگ رہا ہے وہ مجھے حق دے رہا ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ کہہ رہا ہے باقی پارٹیز گھبرا رہی ہیں، بہادر. تو اس وجہ سے جو، اور ان کے پاس نیریٹو نہیں ہے. دیکھیں نا، مجھے یہ بتائیں، مریم نواز تشریف واپس لائی ہیں، مریم نواز کل الیکشن کیمپین کریں گی، کیا نیریٹو اپنائیں؟ کس کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے؟ عمران خان کو کہ ہمیں حکومت میں کیوں لے کے آئے ہو، اس کے اوپر. اب وہ شاہد خاقان عباسی کا آپ نے ذکر کیا، وہ سارے لوگ ہیں، دیکھیں آپ اپنے نکلیں گے. کسی نے کہا شریف خاندان کو اگر پاکستان میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کو حکومت میں رکھنا. اب مریم نواز کے بعد دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی، خواجہ صادر فیق، مفتاح اسماعیل، یہ کہاں ہیں لوگ؟ شہباز کی حکومت ختم ہوئی، لندن سے واپس ہی نہیں آ رہا. اس طرح نہیں چلے گا. ایک نئی ینگ لاٹ آ چکی ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے. لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا. مریم نواز شریف صاحبہ باہر بتائیں آ کے کہ میری وہ سرجری تھی جو صرف 2 ملکوں میں، ان کا پیٹ کا مسئلہ، کچھ سرجریاں بتا رہے ہیں. دیکھیں عمران خان کیوں پاپولر ہے. عمران خان کا علاج باہر نہیں ہو سکتا. عمران خان حکومت ختم ہونے کے بعد ملک سے باہر کیوں نہیں گیا؟ ملک لگی، پہلے وہ لفٹر سے یا لاہور میں گرا تھا، پاکستان میں علاج ہوا. اچھا ان کے آج کل آپ نے سنا ہو زرداری صاحب وہ بیمار ہیں تو آج وہ آج کل کیبنٹ اجلاس میں نہیں آ رہے. جب بتائیے 1 سال سے آپ نے شہباز شریف کا سنا کمر درد کی وجہ سے آج انہوں نے آج بھی کیبنٹ کا اجلاس تھا، شریک نہ ہوئے. یہ تبھی کیوں ہوتا ہے بھائی؟ تو یہ نیریٹو عمران خان نے لوگوں کو ریئلائز کروا دیا اور لوگوں نے یہ نیریٹو بائی کر لیا. یہ مسئلہ ہے. تو ناظرین، آپ نے جانی سینئر جرنلسٹ کی گفتگو حالات حاضرہ پہ، وہ کیا رائے رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.